کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو یا سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہو؟ چونکہ پہلے حکومت چاہتی تھی اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو، لیکن اب تو ان کے ممبران کی تعداد ہی کم ہے، اب لیڈ آپ کے پاس ہے۔ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ آپ جو بھی پروسیس کرنا ہے اس کو آپ سوچ سمجھ کے لے کر آئیے۔ پہلے آپ گھر میں بیٹھے سارا بڑکے مارتے رہیں گے تو اس سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی قانون سازی کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ ہم نے 125 ممبران کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا، یا 18ویں ترمیم کی تھی، تو 125 ممبران تو سادہ اکثریت بھی نہیں ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں شاید جب آئین بنا تھا، آمروں کو چھوڑ دیں، آمروں نے تو کسی سے ووٹ نہیں لیا تھا نا آئین میں ترامیم کرنے کے لیے، نہ ضیاء الحق نے نہ مشرف نے، لیکن اگر آئین کے اندر کوئی ترامیم ہوئی ہیں تو وہ 101 ترامیم 18ویں ترمیم کے ذریعے ہوئی۔ این ایف سی ایوارڈ ہوا، خیبر پختونخوا کو اس کا نام دیا گیا۔ تو ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے قانون سازی کرنی تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، آپ بیٹھیے، سامنے رکھیے ٹیبل پہ، جو کچھ بھی ہوگا ہم بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی تو ہر وقت کوئی بہتری کا اگر کوئی لے کر آنا چاہتے تیار ہے، لیکن چونکہ کل تک آپ بڑکے مارتے تھے، آج آ جائیں، پھر آپ کل بل لے آئیں نا۔ ابھی تو آپ کے کل سینٹ کا اجلاس بلا لیا ہے، ابھی تو ایک دن میں بل ہو سکتا ہے، لے آئیں۔ اگر آپ قانون اور آئین کی اور جینونلی درست بات کر رہے تھے تو آج لے آئیں، شو آف ہینڈ کے ذریعے لے آئیں۔ لیکن چونکہ جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، جو آپ کے ساتھ آ جائے وہ ٹھیک ہے، وہ آب زمزم سے نہا لیا اور باقی سارے کرپٹ۔ جو قانون سوٹ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں کرتا وہ غلط ہے۔ یہ چیزیں نہیں اس طرح سے چلا کرتی۔ تو چوہدری صاحب، اس پورے ایپیسوڈ میں جو سینٹ الیکشن کی 3 مارچ کو چلی ہے، یہ الیکشن کمیشن کے کردار سے آپ مطمئن ہیں؟ چونکہ ظاہر حکومت سے آپ دیکھیں کیا سا ریئیکشن آیا، خود وزیر اعظم، وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف اور کردار پر سوالات دیکھیں اٹھا رہے ہیں۔ نا، ذرا اسی وزیر اعظم کا جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، ان کا کچھ دیر پہلے کا ذرا بیان پڑھ لے، اسی چیف الیکشن کمیشن کے متعلق۔ وہ وزیرستان گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے کیا کہا تھا، کتنی تعریفیں کی تھی اس کی، اور آج وہ اس کو گالیاں دینے پہ اتر آئے۔ یہی ان کا پرابلم، یہ کسی ایک جگہ پہ سٹیبل نہیں ہے، نہ کوئی سٹیبل پالیسی ہے، نہ ویژن ہے، نہ پالیسی ہے، نہ پلاننگ ہے، نہ کوئی امپلیمنٹیشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے، یہ کب تک آپ چلا سکیں گے؟ وہ لیاقت بلوچ صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ جب بالر تھے تو تھوک لگا کر وہ چمکاتے تھے ایک طرف سے گیند اور وہ سوئنگ ہوتی تھی، اب تھوک لگا کر یہ ملک چلانا چاہتے ہیں۔ تھوکوں سے ملک تو نہیں چلا کرتے۔ لیکن چوہدری صاحب، اس دن 3 مارچ سے پہلے ویڈیو جب سامنے آئی علی حیدر گیلانی صاحب کی، 2 مارچ کو ویڈیو سامنے آ گئی، الیکشن کمیشن نے نوٹس تو لے لیا لیکن اس کی سماعت نہیں مقرر کی، 4 روز بعد سماعت کا اعلان کیا جو مزید 5 روز بعد تھی، یعنی 11 مارچ کو۔ تو یہ تمام چیزیں الیکشن کمیشن کے کردار کو مشکوک نہیں بنا دیتی کہ وہ بڑا سلو اس معاملے کو دیکھ رہا ہے، ٹیک اپ کر رہا نہیں، ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ سکی۔ میکسیمم ڈیولپمنٹ فنڈز کی بات ہے، اور وہ تو پھر پرائم منسٹر نے 50 کروڑ دے دیا تھا۔ اگر وہ جرم ہے تو سب سے بڑے مجرم تو پھر یہ۔ سو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کیا ووٹ، اگر آپ کو وہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ووٹ باہر لے لیا جائے گا۔ وہ علی حیدر گیلانی کے ساتھ رہے ہیں، ان کا تعلق رہا ہے، وہ اکٹھے انہوں نے این ڈی یو کے اندر وہ کیا ہے، کورس کیا ہے جو ہوتا ہے، تو اس کا تعلق تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں لیکن پارٹی کی مجبوری، پارٹی ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ اپنا ووٹ باہر لا کر دیں گے، اور آپ کو ایک مور لگا ہوا، ایک ہم نے آلریڈی کاسٹڈ ووٹ جس کے آگے 1 لکھا ہوگا وہ دیں گے۔ تو وہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ آپ پھر نیچے گیلانی صاحب کے بھی آگے 1 لکھ دیں گے تو ووٹ کینسل ہو جائے گا۔ یعنی ووٹ باہر لے کر جانا درست ہے، یعنی ووٹ دوسرے کا باہر سادہ ووٹ لے کر جانا، اوپن بیلٹ پیپر لے کر جانا درست ہے، اس کو خراب کرنا غلط۔ صحیح، چل ساحر افضل طاہر صاحب نون لیگ کی رہنما بھی چوہدری صاحب موجود ہیں، ذرا ان کا بھی پوائنٹ آف ویو پر جان لیتے ہیں۔ سارے میاں صاحب نے بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ نون لیگ اس پوری صورتحال میں کیا حاصل کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ کو چیئرمین سینٹ بنوانے جا رہی ہے، حکومت کے بھی لوگ وہاں پر آ گئے۔ جی نہیں، وہ جوائنٹ دیکھیں جی، سب کینڈیڈیٹ سے ہے، آپ پہلی اس طرح بات سے یہ نہ ہے کریں۔ کہ جب آپ جی ایک سیکنڈ، جی چوہدری صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ساحر صاحب، ایک چوہدری صاحب کچھ کہہ رہے تھے۔ جی چوہدری وہ صاحب، ہم سب کا مشترکہ کینڈیڈیٹ ہے بھائی، وہ اس وقت پہلے بھی مشترکہ تھا، اب بھی ہے۔ اچھا صحیح صحیح، جی ساحرہ صاحبہ، تو مشترکہ دیکھیں، کینڈیڈیٹ سب یوسف سے رضا پہلی گیلانی کو بات میاں یہ صاحب ہے نے بھی سپورٹ کر دیا۔ کہ اس وقت کوئی ہم پیپلز پارٹی کی یا پی ایم ایل این کی جگہ جو آئی کی بات نہیں کر رہے، ہم پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ کون سی کوشش نہیں کی گئی کہنے کے لیے کہ وہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، لیکن اللہ کی مہربانی سے
بہت سارے لوگ ہمارے کہتے ہیں جی آپ نے استعفے نہیں دیے. مجھے اگلے دن کسی نے یہ بھی سوال کیا کہ جناب اب آپ زرداری صاحب کو مان گئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاؤس کے اندر رہ کے کریں. تو میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ دیکھیں ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو فرق ہے, لیکن کولیشن کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک کہتا ہے دوسرا اس کی رائے کا احترام کرے, اور جو نتیجے اس وقت پی ڈی ایم کو مل رہے ہیں اور جو رزلٹ ہمیں مل رہا ہے وہ اسی اتحاد کی وجہ سے ہے. اور بالکل گیلانی صاحب ہمارے بھی امیدوار ہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مل کے 83 ووٹ پی ایم ایل این کے پڑے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اور اللہ کی مہربانی سے گیلانی صاحب بہت اچھے, ان کی اپنی بھی بہت اچھی ایک مطلب گڈ ول ہے لوگوں کے ساتھ. میں نے خود ان کے ساتھ اسمبلی میں دیکھا ہے, انہوں نے کراس دا بورڈ بہت اچھا سلوک کیا. اور دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومت وقت اپنی اسلام آباد کی سیٹ آ رہی ہے. صحیح. تو چوہدری تو صاحب اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو جی آپ صاحب. لوگوں کو خدشات ہیں نا, ہمیں کیا گین ہوگا, ہمیں جو کچھ ہم چاہ رہے ہیں ہمیں اللہ کی مہربانی سے وہ صحیح. مل رہا ہے, اور وہی ہم حاصل کر رہے ہیں. تو چوہدری صاحب یہ 12 لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے واقعی گیلانی صاحب سے نون لیگ کا ٹکٹ کی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے لیکن نون لیگ کے ٹکٹ آپ ہمیں دلائیں. اگلے الیکشن میں کیا واقعی نون لیگ پی ٹی آئی کے 12 لوگوں کو ٹکٹ دینے جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیں ان میں سے ایک دو لوگوں نے کہا جی کہ اگر ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں فرض کر لیں تو پی ڈی ایم پوری ہمارے ساتھ وعدہ کرے کہ اگر بائی الیکشن آتا ہے تو اس میں ہمیں سپورٹ کرے گی. تو بس کراچی کے اندر لوگ ہیں, کراچی کے اندر سے لوگوں نے کہا, تو وہاں پہ تو دیکھیے نا یہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو, جس طرح سے سارا بی بی نے کہا کہ الٹیمیٹلی ہم اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو لے کر پی ڈی ایم کے اندر جاتے ہیں, وہاں پہ بحث ہوتی ہے, جو زیادہ لگے کہ یہ زیادہ بہتر نقطہ نظر ہے اس کو اپنا لیا جاتا ہے. اور یہی کولیشنز کا, یہی زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر جب فیصلے کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے یہ بات ان کی درست ہے. مثلا مجھے ایک ممبر نے کہا جی, قومی اسمبلی کے ممبر نے کہا کہ میں ایک دن حفیظ شیخ کو ملنے گیا, تو وہ کھڑا ہوا تھا, اس نے مجھے کہا جی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں ایم این اے ہوں, بتائیں. اس نے کہا جی میں تو بالکل پریشان, میرے ساتھ کچھ لوگ تھے, مجھے تو زمین راستہ نہ دے, میں کدھر چلا جاؤں, کہ میں تو ایم این اے جو ہوتا ہے نا اس کا بڑا نخرہ ہوتا ہے, میں نے اتنے ووٹ لے کر جاتا ہے, لوگ ساتھ ہوں تو بالکل ہی بندہ تو مر جاتا ہے اگر کوئی. لیکن چوہدری صاحب پھر یہ عدم اعتماد پھر یہ حفیظ شیخ پر ہوا نا, یہ عمران خان پر, فوزی ارشد پر تو نہیں ہوا. فوزی ارشد 174 ووٹ لے لیتی ہیں, عمران خان صاحب 178 ووٹ لے لیتے ہیں, تو پھر وہ حفیظ شیخ صاحب کی پالیسیز یا ان کی شخصیت کا مسئلہ ہوا. اس لیے ہوا کہ حفیظ شیخ کی کوئی پالیسی نہیں ہے, پالیسی پرائم منسٹر کی ہوتی ہے. اسی حفیظ شیخ سے جب ہم نے 50% تنخواہوں میں اضافہ کروایا تھا تو یہ کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا, اس نے کہا تھا میں استعفیٰ دے دوں گا. تو ہمارے کچھ منسٹرز نے کہا تھا کہ لائیں فوری کریں, نیک کام میں دیر کیوں کر رہے ہیں, اور پھر ہم نے حفیظ شیخ کو نکال کے سلیم مانڈوی والا کو لے کر آئے تھے. یہ جو آپ کا کیمرہ مین ہے اس کی کیا دشمنی ہے حفیظ شیخ سے؟ چونکہ حفیظ شیخ نے اس ملک کے لوگوں کو برباد کیا ہے, مہنگائی کے ذریعے, بے روزگاری کے ذریعے چیخیں نکلوائیں, اور چونکہ اس کو عمران خان سپورٹ کر رہا ہے, عمران خان کا کینڈیڈیٹ تھا حفیظ شیخ, اس لیے عمران خلاف ہوا کہ اصل تو کینڈیڈیٹ حفیظ شیخ عمران خان کا, جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.